وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کی ابتدا۔ اب پہلے مرحلے میں ذہن توجہ دلائیں کہ پاکستان میں مختلف کیلنڈرز اور ڈائریز میں اور اسی طرح سے مختلف دینی رسالوں میں اور حتیٰ اب انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی یہ موضوع آ رہا ہے کہ غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کی ابتدا 10 شوال سے ہوئی اور اس کے بعد کا پہلا دن یعنی 11 شوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ بالکل غلط اور بے اساس ہے۔ اب آج کے دور میں مختلف جگہ مجالس بھی ہو رہی ہیں، سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں لکھا جا رہا ہے کہ غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام 10 شوال، اور بعض جگہ لکھا جا رہا ہے 11 شوال۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کی صحیح تاریخ کیا ہے؟ تو پہلے مرحلے میں گفتگو کریں کہ امام زمان علیہ السلام کی 2 غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو اس موضوع میں اتفاق ہے اکثر علماء کا کہ غیبت صغریٰ کی ابتدا امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کے بعد سے ہوئی، یعنی 260 ہجری سے۔ اب یہ نماز جنازہ جو احتمال قوی ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوا یا 8 ربیع الاول کا دن گزر کے جو رات آئی، بالآخر جو مشہور قول ہے وہ 8 ربیع الاول۔ بس مشہور قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول 260 ہجری سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی، لیکن ارشاد میں جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کی ابتدا 255 ہجری 15 شعبان یعنی ولادت سے ہوئی۔ لہذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کی ابتدا ولادت امام زمان سے ہوئی، کیونکہ آپ ولادت کے بعد سے ہی عموماً لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے، فقط امام حسن عسکری اور حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اور حضرت حکیمہ خاتون اور بعض بزرگان اور اصحاب کی نگاہوں کے سامنے تھے، عموماً آپ کی ولادت نگاہوں سے پوشیدہ رہی۔ حتیٰ جعفر کذاب کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے۔ چند خاص اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام اور چند علماء شیعہ فقط اس چیز سے آشنا تھے۔ اسی طرح سے چند مؤمنین کو ولادت امام زمان علیہ السلام کی خبر دی گئی تھی۔ تو ابتدا کے بارے میں تو یہ 2 قول ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہی کہ آپ کی غیبت کی ابتدا 8 ربیع الاول 260 ہجری سے شروع ہوئی۔ اب اگر ولادت سے غیبت کو مانا جائے تو بلا شک سالوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کی ابتدا مانی جائے تو سالوں کی تعداد میں کمی واقع۔ لہذا بعض جگہ آپ دیکھیں گے غیبت صغریٰ امام زمان علیہ السلام کی مدت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 74 سال یعنی 74 ایئرز، اور یہی مشہور قول ہے اور زیادہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ غیبت صغریٰ امام زمان علیہ السلام کی مدت 69 سال یعنی 69 ایئرز۔ تو غیبت صغریٰ کی ابتدا کہاں سے ہے، اس پہ تو ہم نے ڈسکشن کیا۔ اب غیبت صغریٰ کی انتہا کہاں ہوگی، اور جیسے ہی غیبت صغریٰ ختم ہوگی اگلے سیکنڈ سے، بلکہ اگلے فریکشن آف سیکنڈ سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب علی بن محمد سمری یا سیمری یا سمری، کیونکہ سمری اور سیمری اور اس یہ مختلف تلفظ ہیں، تقریباً 8-10 کے قریب، چوتھے نائب خاص سے امام زمان علیہ السلام یعنی حضرت علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوتے ہی غیبت صغریٰ ختم ہو گئی اور فوراً بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ اب
تک ہم نے جتنی کتابیں عربی اور فارسی میں اس موضوع میں تھیں اور ہم دیکھ سکتے تھے، اور یہ کتابیں 1 یا 2 یا 3 نہیں، درجنوں کی تعداد میں خود ہم نے دیکھی، ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات 15 شعبان 329 ہجری کو ہوئی۔ بعد میں ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ یہ تاریخ جو انڈیا پاکستان میں اور بعض ڈائریوں میں اور کیلنڈرز میں یا جنتریوں میں اور اسی طرح سے اب انٹرنیٹ پہ بھی آ گئی ہے، اور بعض جگہ مجالس اور سیمینارز ہو رہے ہیں، اور اتفاق سے ہم نے 4-5 سال لگاتار ان علماء کے گوش گزار کیا کہ غیبت کبریٰ کی ابتدا 10 شوال سے نہیں ہے، بلکہ غیبت کبریٰ کی ابتدا 15 شعبان 329 ہجری سے ہے۔ لیکن ایک ہمارے مزاج بنا ہوا ہے کہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اب ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ ہم کیوں روک رہے ہیں؟ تو بلا شک اس قسم کے عشرے یا سیمینار غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے حرام نہیں ہیں۔ اب ممکن ہے آپ سوال کریں کہ اس موضوع کو کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ چیز مشہور ہو گئی کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز 10 شوال سے ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب کوئی محقق آئندہ 10-20 سال میں پاکستان میں کتاب لکھے گا اور اس میں لکھے گا کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات 15 شعبان 329 ہجری کو ہوئی اور یہیں سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، تو مومنین اس کی مخالفت کریں گے۔ تو اصل ہدف یہ ہے کہ یہ تاریخ بے اساس ہے۔ بعد میں پرابلم ہوتی ہے علماء کے لیے اور محققین کے لیے، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بعض دفعہ بے اساس قسم کے بعض کام ہوتے ہیں جو بعد میں محققین کے لیے اور علماء کے لیے مشکل بن جاتے ہیں۔ تو عربی کی اور فارسی کی مختلف کتابوں میں تو ہم دیکھ چکے تھے، بعد میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اردو کی کتابوں کو دیکھا جائے۔ تو ہم نے اردو کی 3 اہم کتابوں کو دیکھا، 14 ستارے اور صراط الصبی فی احوال المہدی، اور تیسرے مرحلے میں کتاب ہے گوہر یگانہ۔ اتفاق سے تینوں کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ کے جو چوتھے نائب امام خاص سے امام زمان علیہ السلام تھے، ان کی وفات 15 شعبان 329 ہجری کو ہوئی، اور اسی کے فوراً بعد سے غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کا آغاز ہوا۔ اب پہلے مرحلے میں آپ کے سامنے ہم 14 ستارے کے صفحے دکھاتے ہیں اور عبارت پڑھ کے سناتے ہیں۔ 14 ستارے کے جو 14 معصومین علیہ السلام کے بارے میں ایک بہترین کتاب ہے، اردو زبان میں ہے، اور اس کے مؤلف مولانا سید نجم الحسن کراروی صاحب مرحوم رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 572 میں ارشاد فرماتے ہیں، غرض یہ کہ 6 یوم گزرنے کے بعد حضرت ابو الحسن علی بن محمد سمری بتاریخ 15 شعبان 329 ہجری انتقال فرما گئے، اور پھر کوئی خصوصی سفیر مقرر نہیں ہوا اور غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ اور پھر صفحہ نمبر 576 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور غیبت صغریٰ کا اختتام 15 شعبان 329 ہجری میں ہوا۔ اب اگلے مرحلے میں آپ کے سامنے صراط الصبی فی احوال المہدی سے عبارت پڑھ کے سناتے ہیں۔ صراط الصبی فی احوال المہدی کہ جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں لکھی جانے والی بر صغیر میں اردو زبان کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کے مؤلف مولانا سید محمد ستین سرسوی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ صفحہ نمبر 560 میں تحریر فرماتے ہیں، اور ابو الحسن علی بن محمد سمری 329 ہجری میں 15 شعبان کو وفات پائی، اور یہی ابتدائے غیبت کبریٰ ہے۔ اب آپ کے سامنے گوہر یگانہ کی عبارت پڑھ کے سناتے ہیں۔ کتاب گوہر یگانہ کے جو مجموعہ وظائف اور اعمال ہے، اور اس میں اکثر دعائیں امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہیں، اور اس کے مؤلف سید آل محمد نقوی مہر جائسی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ صفحہ نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت سے یعنی جس وقت امام زمان علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی، اس وقت سے 15 شعبان المعظم 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد سے غیبت کبریٰ کا زمانہ اس وقت تک ہے اور تا ظہور رہے گا۔ تو یہ تو تھے اردو کے حوالے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ عربی اور فارسی کی تمام کتابوں میں غیبت کبریٰ کی ابتدا 15 شعبان 329 ہجری سے ذکر ہوئی ہے، اور حتیٰ اردو کی کتابوں میں بھی یہی ذکر ہے۔ اب یہ کہاں سے کنفیوژن آیا؟ تو ہماری رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جب یہ کیلنڈر بنایا جا رہا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ یہ موضوع آیا ہے خراسان کے کیلنڈر سے، تو ممکن ہے کہ جو عالم کیلنڈر بنا رہے تھے انہوں نے یہی لکھ کے دیا ہو، یعنی 15 شعبان 329 ہجری، لیکن اس وقت کے کاتب نے یہ سوچا ہو کہ 15 شعبان تو امام کی ولادت ہے، پس شعبان نہیں ہو سکتی، یہ شاید شوال ہے۔ فارسی اور عربی میں 15 جب لکھا جاتا ہے تو ایک کے بعد گول دائرہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی انگلش کے 10 کی طرح سے عربی اور فارسی کا 15 ہوتا ہے، لیکن جب عربی اور فارسی میں 10 لکھنا ہو تو ایک کے بعد نقطہ لگایا جاتا ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جناب شیخ نجفی نے کہ جنہوں نے یہ تاریخیں دی تھیں، ممکن ہے کہ لکھ کے دیا ہو 15 شعبان 329 ہجری، اور کاتب نے 15 کو 10 سمجھا اور بعد میں یہ سوچا کہ شعبان میں تو امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یہ پھر شوال ہوگا، کیونکہ شعبان اور شوال لکھنے کے اعتبار سے ذرا قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک گفتگو اس عنوان سے کہ غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کی ابتدا 15 شعبان 329 ہجری سے، اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اگر کوئی 10 شوال سے غیبت کبریٰ کا آغاز مانتا ہے تو ہم ان تمام افراد سے اور ان افراد سے جو اس قسم کے سیمینارز اور عشروں میں مجالس پڑھ رہے ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ کوئی دلیل پیش کریں، کتاب کا حوالہ پیش کریں، اور کوئی کیلنڈر یا جنتری یا ڈائری پیش نہ کریں، کوئی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی مستند کتاب پیش کریں کہ جس میں 10 شوال وفات جناب علی بن محمد سمری لکھی گئی ہو۔ پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ ہم اس مسئلے میں سنسٹیو اس وجہ سے ہوئے کہ جب کتابیں ہمارے معاشرے میں آئیں گی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، اور وہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ 15 شعبان 329 ہجری سے ہوئی، تو پھر ممکن ہے کہ اس عالم کی توہین کی جائے اور کہا جائے کہ یہ نئی بات لے کے آ رہے ہیں۔ بس یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو اس موضوع میں کہ غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کا آغاز کس تاریخ سے ہوا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔